آپ سن رہے ہیں کتاب کہانی۔ آج پھر ہم آپ کے لیے ایک دلچسپ سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ایسی جگہ کی معلومات فراہم کرے گی جو بہت حیرت انگیز اور انوکھی ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک چھوٹے سے جزیرے کی جس کا نام ہے بارباڈوس۔ کیریبین کے نقشے پر یہ شاید ایک نقطے جیسا لگے، لیکن اس کی کہانی بہت بڑی ہے۔ یہ کہانی ہے غلامی اور نوآبادیات کی زنجیروں کو توڑ کر اپنی تقدیر خود لکھنے کی۔ تو چلیں اس غیر معمولی سفر کو شروع سے دیکھتے ہیں۔ یہ سوال صرف کتابوں کا نہیں ہے، یہ ایک حقیقی بہت مشکل سوال ہے جس کا سامنا دنیا کی کئی قوموں کو کرنا پڑا ہے، اور بارباڈوس کے لیے بھی یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جو ان کے حال اور مستقبل کی پوری سمت بدلنے والا تھا۔ ذرا سوچیں، تقریباً 400 سال تک برطانوی تاج کے سائے میں رہنے کے بعد بارباڈوس نے آخرکار وہ علامتی رشتہ توڑ دیا۔ یہ صرف ایک سیاسی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ یہ دنیا کے سامنے اپنی مکمل خود مختاری اور ایک نئی پہچان کا اعلان تھا۔ تو یہ سب ہوا کیسے؟ آخر یہ تاریخی تبدیلی آئی کیسے؟ چلیں ذرا اس کی تفصیلات میں جاتے ہیں۔ دیکھیں، یہ کوئی اچانک فیصلہ نہیں تھا، ہر چیز بہت سوچ سمجھ کر کی گئی۔ تاریخ کے لیے اپنی آزادی کی 55ویں سالگرہ کا دن چنا گیا جس نے اس لمحے کو اور بھی خاص بنا دیا۔ اور ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے دولت مشترکہ کو نہیں چھوڑا، جس سے یہ پیغام جاتا ہے کہ یہ ماضی سے مکمل علیحدگی نہیں بلکہ برابری کی سطح پر ایک نئے رشتے کی شروعات ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ جب سیاسی قیادت یہ بڑا قدم اٹھا رہی تھی تو عوام کی رائے اتنی واضح نہیں تھی۔ سروے بتاتے ہیں کہ صرف 1/3 لوگ اس تبدیلی کے حق میں تھے، جبکہ ایک بڑی تعداد یا تو غیر جانبدار تھی یا اس معاملے میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قومی شناخت کا سفر کتنا پیچیدہ ہوتا ہے، جہاں کبھی کبھی قیادت کو عوام سے ایک قدم آگے بڑھ کر فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ اچھا، اس آج کے فیصلے کو سمجھنے کے لیے ہمیں بہت پیچھے جانا پڑے گا، اس دور میں جب بارباڈوس کی کہانی ایک میٹھی سی چیز یعنی چینی سے جڑی ہوئی تھی۔ 1640 کی دہائی میں گنے کی کاشت کا شروع ہونا صرف ایک فصل کی تبدیلی نہیں تھی، یہ ایک ایسا زلزلہ تھا جس نے جزیرے کا نقشہ ہی بدل دیا۔ اس نے بارباڈوس کو برطانوی سلطنت کی سب سے امیر کالونیوں میں سے ایک بنا دیا، لیکن اس دولت کی قیمت انسانوں کی آزادی اور ان کی زندگیوں سے ادا کی گئی۔ چینی کی صنعت کو چلانے کے لیے بہت زیادہ انسانی محنت کی ضرورت تھی، اور یہ ضرورت افریقہ سے لائے گئے غلاموں کی جبری مشقت سے پوری کی گئی۔ صرف 20 سالوں میں جزیرے کی آبادی کا توازن ڈرامائی طور پر بدل گیا اور ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی گئی جو نسل پرستی اور استحصال پر قائم تھا۔ شروع میں تو برطانیہ سے غریب ملازمین کو لایا جاتا تھا، لیکن بہت جلد اس کی جگہ ایک کہیں زیادہ ظالمانہ نظام نے لے لی۔ افریقی غلامی اس معیشت کی ریڑھ کی ہڈی بن گئی، اور اس کے ساتھ ہی ایک ایسی سماجی تقسیم پیدا ہوئی جس کے اثرات آج تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ لیکن تاریخ کا ایک اصول ہے، جہاں بھی ظلم ہوتا ہے نا، وہاں مزاحمت کی آگ بھی بھڑکتی ہے۔ بارباڈوس کے لوگوں کے لیے آزادی کا یہ راستہ صدیوں لمبا، مشکل اور قربانیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اور اس مزاحمت کی سب سے بڑی مثال تھی بوسا کی بغاوت۔ اسے طاقت سے کچل تو دیا گیا، لیکن اس نے آزادی کی جو شمع روشن کی اسے کوئی بجھا نہیں سکا۔ اس بغاوت نے پوری برطانوی سلطنت میں غلامی کے خاتمے کی تحریک کو ایک نئی طاقت بخشی۔ یہ ٹائم لائن صرف کچھ تاریخیں نہیں ہیں، یہ ایک قوم کی جدوجہد کی پوری داستان ہے۔ بوتسوانا کی بغاوت سے لے کر غلامی کے خاتمے تک، پھر ہر شہری کو ووٹ کا حق ملنے اور 1966 میں سیاسی آزادی تک، اور آخرکار 2021 میں مکمل طور پر اپنے مستقبل کا مالک بننے تک، ہر قدم ایک سنگ میل تھا۔ آزادی کے بعد اب اصل کام شروع ہوا، اپنے ملک کو خود چلانے کا، اور اس میں گرانٹلی ایڈمز، ایرل بیرو اور آج میاں موٹلی جیسے مقامی رہنماؤں نے اس جدید قوم کی تعمیر کی اور اسے نو آبادیاتی ماضی کے سائے سے باہر نکالا۔ سیاسی آزادی تو ایک منزل تھی، لیکن سفر ابھی باقی تھا۔ اب سوال تھا اپنی ثقافتی پہچان کا، اپنی آواز، اپنی شناخت کو دوبارہ کھوجنے کا سفر، ایک ایسی باجن آواز جو صرف اور صرف بارباڈوس کی تھی۔ اس کی سب سے اچھی مثال تو جزیرے کے ناموں میں ہی ملتی ہے۔ اس کا اصل نام اچرو غانائم تھا، جو اس کی قدرتی خوبصورتی کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر نوآبادیاتی طاقتوں نے اسے بارباڈوس کا نام دیا، جو ان کی اپنی دنیا کی عکاسی کرتا تھا۔ یہ صرف نام کی تبدیلی نہیں بلکہ ایک ثقافتی قبضہ تھا۔ لیکن لوگوں نے اپنی شناخت کو خود شکل دی، انہوں نے خود کو باجن کہنا شروع کیا اور جزیرے کو پیار سے بم کا نام دیا۔ اور یہ بم لفظ مغربی افریقہ کی ایک بو زبان سے آیا ہے جس کا مطلب ہے میرا گھر۔ یہ اس بات کی ایک طاقتور علامت ہے کہ غلامی کے باوجود لوگوں نے اس نئی سرزمین کو اپنا گھر بنا لیا تھا۔ اور آج یہ باجن ثقافت پوری دنیا میں جانی جاتی ہے۔
چاہے وہ کروپ اوور فیسٹیول کا رنگین جشن ہو یا پھر ریانا جیسی عالمی سپر سٹار جو فخر سے اپنی جڑوں کی نمائندگی کرتی ہیں، یہ سب اس جزیرے کی زندہ دل اور منفرد شناخت کا ثبوت ہے۔ تو چلیں اس 400 سال کے لمبے سفر کے بعد دیکھتے ہیں کہ آج کا بارباڈوس کیسا ہے۔ یہ ایک ایسی قوم ہے جو اپنے ماضی کو تسلیم کرتی ہے لیکن اپنے مستقبل کو خود تعمیر کر رہی ہے۔ معاشی طور پر بھی بارباڈوس نے خود کو ماضی سے آزاد کیا ہے۔ وہ معیشت جو کبھی صرف گنے پر چلتی تھی، آج وہ سیاحت، فنانس اور ٹیکنالوجی جیسے کئی شعبوں پر کھڑی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ قوم کتنی لچکدار اور ترقی پسند ہے۔ اور اس محنت کے نتائج وہ واقعی حیران کن ہیں۔ تقریباً 100% شرح خواندگی، اعلیٰ معیار زندگی اور ایک مستحکم معاشرہ۔ یہ کامیابیاں اس بات کا ثبوت ہے کہ جب ایک قوم اپنی محنت پر بھروسہ کرتی ہے تو کیا کچھ ممکن ہو سکتا ہے۔ ان کا قومی نعرہ، فخر اور صنعت ان پر بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ بارباڈوس کا سفر ہمیں ایک بہت اہم سوال پر لا کر کھڑا کرتا ہے۔ آج کی اس جڑی ہوئی دنیا میں جہاں کوئی بھی ملک اکیلا نہیں رہ سکتا، حقیقی خود مختاری کے کیا معنی ہیں؟ بارباڈوس اس کا جواب اپنے عمل سے لکھ رہا ہے، اور اس کی کہانی باقی دنیا کے لیے بھی ایک سبق ہے۔ ہماری یہ معلوماتی ویڈیو یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سفر پسند آیا ہوگا۔ جو باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں، اگر وہ آپ کے لیے نئی تھیں تو کومنٹس میں ضرور بتائیے۔